بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ انبیاء کو ان کی قبروں کے اندر زندہ ماننا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارمی، مسند امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ اور صحیح ابن حبان، ان کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسے آپ پر یہ درود شریف ہمارا پڑھا ہوا پیش کیا جائے گا جب آپ وصال کر جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کی جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو اب اس سے یہ واضح ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا اس پر زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لے سکتے کہ محض جو ہے ان کے جسم جو ہے وہاں محفوظ رہیں گے، صرف محفوظ رہیں گے، انہیں جو ہے کوئی کلام کیا جائے تو وہ سنیں گے نہیں، جواب نہیں دیں گے، ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، جو چیز سرکار نے فرمائی تھی کہ مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا اس پر زمین پر حرام ہے۔ تو اس کے جواب میں جب فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی درود پیش ہوگا، اور سرکار اس کا بھی جواب دیں گے۔ آپ اس کو بھی جو ہے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ جسم کو کھانا، صرف اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جسم صرف سلامت رہے گا، بلکہ آپ حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں، آپ اسی جسم کی حیات کے ساتھ آپ زندہ ہیں، آپ سنتے ہیں اور آپ جواب دیں۔